یہ شعبان کا مہینہ، اس مبارک مہینے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ مہینہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ شعبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا پسندیدہ مہینہ تھا، اور اس مہینے کے اندر 15ویں شب کی جو رات ہے، جسے میں اور آپ شب برات کہتے ہیں، یہ انتہائی مقدس اور بابرکت رات ہے۔ مفسرین محدثین کا کہنا ہے کہ شب برات ایک ایسی رات جس رات میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کو بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ اب یہ شب برات کے متعلق دو گروہ ایسے ہیں، ایک ایسے لوگ ہیں جو لوگ شب برات کو مانتے ہی نہیں، ایک گروہ ایسا ہے کہ جو شب برات کو اس طرح دیکھتا ہے، اس طرح مانتا ہے کہ دین و شریعت کے اعمال کو چھوڑ کے ان کی زندگیوں کے اندر اس دن ان کے گھروں میں، اس دن ان کے خاندانوں میں اس طرح کے اعمال ہوتے ہیں جو بالکل دین سے اس کا تعلق نہیں، شب برات سے بھی اس کا تعلق نہیں۔ ہم شب برات کو اعتدال سے دیکھتے ہیں، ہم یہ کہتے ہی نہیں کہ برات نہیں ہے، ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ برات کی کوئی برکتیں نہیں ہیں۔ یقیناً ہمارے نزدیک، ہمارے عقائد کے نزدیک، ہماری ذہنیت، ہماری فکر کے نزدیک شب برات مقدس رات اور بابرکت رات، اور شب برات ایک ایسی رات کہ جس رات میں اللہ تبارک و تعالی بندوں کی آنے والے سال تک کتنے لوگ پیدا ہوں گے اور اسی طریقے سے کتنے لوگ مریں گے، اس کا حساب کتاب فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی۔ جب یہ حساب فرما رہے ہیں، وہیں پر اور بھی حساب کرتے ہیں، کیا کریں گے؟ آپ کے رزق کا فیصلہ کرتے ہیں، کیا ملنا ہے، کیا نہیں ملنا ہے، کیا پانا ہے، کیا کھونا ہے، ساری چیزوں کا فیصلہ اللہ رب العزت شب برات کی رات فرماتے ہیں۔ اور اس شب برات، شب قدر، رمضان، اسی طریقے سے محرم الحرام، 10 محرم الحرام، ہمارے سال بھر کے اندر کچھ ایسے اہم ایام ہیں، کچھ ایسے اہم، ایک مہینہ رمضان، وہیں پر کچھ ایسے اہم ایام ہیں جن میں روزہ، جن کی عبادت، جن کے اندر نوافل، جن کے اندر قرآن کی تلاوت کا ایسا اجر ہے کہ گزری ہوئی امتوں کی سالوں کی عبادت ایک طرف ہوگی اور ہماری اس دن کی ایک رات کی عبادت ایک طرف۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں اپنے گھر پر تھی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے اور آقا نے آ کر اپنا مبارک لباس اتار دیا اور لباس اتار کر لٹکا دیا اپنے کمرے میں، اور آپ آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ میری بھی نیند لگ گئی۔ کچھ وقت کے بعد میری آنکھ کھلی تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بازو نہیں پایا، میرے شوہر میرے پاس نہیں تھے، میں چمک گئی ہے، گھبرا گئی، پتہ نہیں کہاں گئے، لیکن میرا خیال آیا کہ میرے علاوہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسری بیویاں بھی ہیں، شاید کہ آپ کوئی دوسری بیوی کے گھر گئے ہوں۔ میں اپنے آقا کے پیچھے نکل گئی تو میں نے جا کر دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں کھڑے ہو کر اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگ رہے ہیں۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اس حال میں دیکھا، میرے نبی پلٹے اور میں بھی پلٹ کر گھر آ گئی، دوڑی بھاگے اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آقا نے حضرت عائشہ کے بھاگنے کے بعد آدمی کو جس طرح دم چڑھتا ہے، سانس پھول جاتی ہے، وہ حالت کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عائشہ کیا ہوا؟ پہلے جس حال میں تمہارا جسم تھا اب ویسا نظر نہیں آتا، تمہاری سانس پھول رہی ہے، تم بے چین اور بے قرار نظر آ رہی۔ تو آپ نے فرمایا رسول اللہ کیا بتاؤں، جب آپ میرے پاس سے اٹھ کر گئے میرا خیال ہوا کہ شاید آپ اپنی دوسری بیوی کے گھر جا رہے ہوں، اس لیے میں نے آپ کے پیچھے نکل گئی اور دیکھا کہ آپ بقیع میں اپنے بندوں کے لیے، اپنی امتیوں کے لیے دعائے مغفرت فرما رہے ہیں۔ قربان جائیے سید المرسلین جناب محمد رسول اللہ کے آقا نے فرمایا کہ عائشہ کہ میں جب آ کر لیٹ گیا میرے پاس جبرائیل آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آج وہ رات ہے جس رات میں اللہ تبارک و تعالی بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے کئی گنا زیادہ بندوں کو معاف فرما دے گا۔
یہ جو بنو کلب ہے اس کا مسئلہ یہ ہے کہ عرب کے اندر ایک کچھ قبیلے کے لوگ تھے جن کی بکریاں بہت زیادہ ہوا کرتی تھیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بکریوں کی مثال دیتے ہوئے ان کے بالوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جس طرح ان کی بکریوں کے بال ہیں اس سے بھی کئی گنا زیادہ تعداد میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ میرے بھائی، شب برات ہماری زندگیوں میں آنا بہت بڑی نعمت ہے، نہیں معلوم ہم زندہ بھی رہیں گے نہیں رہیں گے یہ 2-4 دن میں، لیکن آج وقت ہے، اس کی قدر کر لیجئے، کل وقت نہیں ہوگا جب تڑپیں گے، روئیں گے، بلکیں گے، مگر کوئی آپ کو پلٹ کر دیکھنے والا نہیں ہوگا۔ یاد رکھیے، جب روز محشر میں بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا اور بولے گا مولا مجھ سے غلطیاں ہو گئی، خطائیں ہو گئی، میں نے وقت کی قدر نہیں کی، جب آپ نے بارات دی، قدر دی، معراج دی، رمضان دیے، سب دے دیے، میں غفلت میں گزار کے آ گیا، ایک موقع دیجیے، دنیا میں ایسے جاؤں گا لفظ سبحان اللہ کہہ کے واپس آپ کے پاس آ جاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے میرے بندے، جو کچھ کہنا تھا اسی دنیا میں کہنا تھا، اب یہ حال ہے کہ آنے کے بعد لوٹنا نہیں ہے، یہ دنیا سے ختم ہونے کے بعد میرے بھائی واپس آنا نہیں ہے ہم کو، یہ نظام ختم ہو جائے گا۔ جب ہم اپنی قبروں میں چلے جائیں گے کسی کو خبر نہیں قبر کا کیا حال ہے، لوگ دن گزرتے جائیں گے، سڑکیں بنتی رہیں گی، لوگ چلتے رہیں گے، پھرتے رہیں گے، یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی، جب نیک بندے کو اٹھائیں گے اور پوچھیں گے کیا حال ہے، کتنا سوئے، تو بولیں گے ابھی تو آگ لگی تھی، اٹھا دیے۔ لیکن جب برے ہوں گے، برے اعمال ہوں گے، جب اس کو پوچھیں گے کیا ہے بھائی، تو وہ بولیں گا مجھ پر ایک ایک لمحہ ہزاروں سال کے برابر گزرا ہے۔ ہم یہ اوپر کی دنیا میں بڑے خوش ہیں، نیچے کیا ہو رہا کس کو معلوم؟ کسی کو خبر ہے؟ بتائیے آپ۔ یہ برات و مقدس رات ہے جو اپنے بندوں کی مغفرت کا پروانہ لے کے آتی۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں آسمانی دنیا پر آتے ہیں اور اپنے بندوں سے اعلان کرتے ہیں میرے بندوں مانگو جو چاہتے ہو تم مانگو، آج میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں۔ کیا مانگتے ہو؟ کیا مغفرت کی طلب ہے تو مانگو، میں تم کو مغفرت عطا کرتا ہوں۔ رزق کی طلب ہے تو مانگو، میں تمہیں عطا کرتا ہوں۔ ہر چیز مسبب سبب سے مانگو، منت سے، خوشامد سے، ادب سے مانگو، کیوں غیر کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو، بندے ہو اگر رب کے تو رب سے مانگو۔ اور اللہ کو وہ ہاتھ پسند نہیں، وہ زبان پسند نہیں، وہ بندہ پسند نہیں جو اپنے رب کے سوا کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہو۔ خواہ کہ کوئی بھی حاجت ہو، کوئی بھی حاجت ہو، بھوک کی حاجت ہو، مال کی حاجت ہو، کاروبار کی حاجت ہو، اللہ کو وہ بندہ پسند نہیں جو اس کے سوا کسی اور سے مانگے۔ ہماری زندگیوں میں سب سے بڑی نحوست اور ہمارے پیچھے جو سب سے بڑے مسائل آج ہم زندگیوں کے اندر گزار رہے ہیں، اس کی اصل وجہ ایک یہ بھی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں مانگتے بلکہ سب سے مانگتے ہیں۔ سب کو اپنا ہمدرد سمجھتے ہیں، اگر کسی کو نہیں سمجھتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں سمجھتے۔ سب کو اپنا مالک مانتے ہیں، سیٹھ سمجھتے ہیں، بادشاہ سمجھ سکتے ہیں، اگر کسی کو اپنا نہیں مانتے اپنا مالک تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ یہ برات ہمارے پاس مغفرتوں کا پروانہ لے کے آئی ہے، کوئی جو اپنی مغفرت کا طلبگار ہو؟ کون ہے بتائیے آپ؟ کوئی ہے جو معافی مانگ لے؟ ہے کوئی جو اپنے رزق کا طلبگار ہو آج اسے عطا کر دیا جائے گا؟ کوئی ہے مانگنے والا؟ نہیں، بلکہ مسلمان تو سڑکوں پر ہیں، مسلمان تو ہوٹلوں پر ہیں، مسلمان تو آوارہ گردی، فحش کاموں میں، ناچ گانے میں، گاڑیاں چلانے میں، اسٹنٹ مارنے میں۔ واہ، کتنی شرم کی بات ہے، اللہ اعلان کر رہا اور ہم غافلوں کی طرح سڑکوں پر آوارہ گردی کر رہے ہیں۔ اللہ آسمانوں پر آ گیا ہمارے لیے اور ہم اس کے لیے 2 قدم چل کے مسجد میں نہیں آ سکتے۔ اللہ آسمانوں پر آ گیا، فرشتوں کو زمین پر اللہ تبارک و تعالی بچھا دیتے ہیں، پھیل جاؤ سب کے سب۔ لیکن افسوس ہے آسمان کے فرشتے زمین پر، اور جن کے لیے وہ آئے ہیں اور وہی آج مسجدوں سے باہر ہیں۔ میرے عزیز بزرگوں اور دوستوں،
یہ تو شب بارات کے عنوان پر بارات ہی کے دن تقریر کرنا تھا، مگر کچھ اہم باتیں ہیں جو آپ حضرات کے سامنے رکھنا ضروری ہے بارات سے پہلے، کہ ہمارے پاس ایک نظام بنا ہوا ہے کہ ہم 2 روزے رہتے ہیں۔ یہ 2 روزے رہنے کی جو فضیلت ہے یہ شب بارات کے لیے نہیں ہے۔ 2 روزوں کی فضیلت ماہ محرم الحرام کے وقت کی تھی، 10 محرم کی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور آپ نے دیکھا کہ دوسرے نبیوں کے ماننے والے لوگ اپنے نبیوں کے نام سے روزے رکھتے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کتنے رہتے تم لوگ؟ بولے 1۔ تو آقا فرمایا اپن لوگ 2 رہیں گے۔ تو یہ جو 2 رہنے کی روایت ہے، یہ جو 2 رہنے کی بات ہے وہ 10 محرم کے لیے تھی، یہ ذہن میں رکھیں کبھی بھی۔ اب اس بارات کے موقع پر کیا کرنا ہے؟ شب بارات کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم رات بھر عبادت کرو، یعنی شب بارات کی رات پوری عبادت۔ ایسا نہیں کہ آپ کو نیند آ رہی پھر بھی تسبیح لے کے اللہ اللہ بول رہے ہیں، ڈل رہے ہیں، وہ نہیں، اتنا بھی برا حال نہیں۔ آپ کی صحت سے، آپ کی طاقت سے جو کچھ پڑھ سکتے، لکھ سکتے، کر سکتے کر لینا، اس کے بعد بستر پہ سو جانا، ورنہ یہاں عمل کرے، مسجد کے باہر جا کے پھر ادھر آ رہے جا رہے، ہوٹل چبوترا، تو پھر جو کچھ بھی کرے وہ بھی ختم، وہاں کا وہیں۔ تو کیا فرما رہے ہیں کہ رات کی عبادت اور دن کا روزہ۔ رات میں آپ جب جگیں گے تو سحری کر کے پھر فجر کی نماز کے ساتھ سو جائیے، پھر اٹھیے، وہ آپ کا روزہ ہے۔ تو رات کی عبادت اور دن کا روزہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب بارات کی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نامہ اعمال بندوں کے پیش کیے جاتے ہیں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے جب اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوں تو میں روزے کی حالت سے رہوں۔ تو روزہ رہیے۔ اب اگر آپ کا جی چاہتا نہیں میں اور ایک رہتا ہوں تو رہیے، مگر اس کو ضروری سمجھنا، اسلام میں نئی چیز کا پیدا کرنا جیسا ہوتا، یہ ذہن میں بٹھا کے رکھو کبھی۔ اب آپ کو روزہ رہنا ہے تو آپ کیا کرنا؟ شعبان پورا مہینہ رہو، کیا ہو رہا؟ کچھ بھی نہیں، نفل کوئی بات نہیں، مگر اس کو ضروری سمجھ لینا، نہیں یہ بھی رہنا، یہ رہنا جو ہے نا محرم 10 محرم کا ہے، بارات سے اس کا تعلق نہیں۔ اسی طرح بارات کے اندر قبرستان کو جانا، شب بارات کو ہمارے پاس جنرل کیا بولتے ہیں اس کو؟ بارات کا نام بارات نہیں بولتے، کیا بولتے ہیں؟ ہاں، مردوں کی عید بولتے ہیں۔ ہاں، مردوں کی عید بولتے کیا؟ اور ذرا اچھے جملے میں بولو، یہی بات تو بڑوں کی عید بولتے ہیں۔ بولے وہ کیا؟ تو بولے پورے گھر کو آتے، ان کو یہاں آنے کا ٹائم نہیں رہتا، ایک بات ذہن میں بٹھاؤ آپ، انہوں وہیں دے لینا ہے حساب کتاب جو بھی، ان کو جانے دیتے وہاں سے۔ اگر یہ جانا آنا ہوتا تو اپن بھی آ جاتے تھے، گیس والے اپن گئے تو معلوم ہوتا آ رہے نہیں آ رہے تھے، آنا ہوتا تو فرشتوں کے ٹائم پلیز بول کے نکلے گا انہیں، 2 منٹ آ رہا ہوں، نہیں ہوتا۔ یقیناً ہم اہل سنت والجماعت سے ہیں، ہمارے پاس ایصال ثواب ہے، اجر و ثواب ہے۔ آپ گھر میں کچھ ان کے لیے آپ ایصال ثواب کی نیت سے کسی کو کھلانا چاہ رہے ہیں، کھلائیے، یقیناً آپ کو پورا حق ہے، مگر ان کے آنے کا انتظار کرنا، وہ کھانا رکھ کے بولے نہیں اس میں لوگ کھا لیے گئے، کیسا کھاتے؟ ان کو آنے دے رہے ہوں گے وہاں پہ۔ تو یہی ہے مسئلہ۔ اور قبرستان کو جانا بھی ضروری سمجھتے۔ میں گزشتہ شب بارات میں یہاں بیان نہیں کرا، میرا دارالشفا میں بیان تھا، تو وہاں پر یہ بات بولا تھا میں، ابھی بھی آپ لوگ سن لو کہ اب آپ اخبار پڑھنے والے اخبار دیکھو، نیوز چینلز دیکھنے والے لوکل چینلز پہ آپ توجہ دیو، بارات سے 1-2 دن پہلے سے خبریں آنا شروع ہوتی، فلاں قبرستان کی صفائی ہو گئی، فلاں جگہ کی صفائی ہو گئی، فلاں جگہ کی صفائی۔ تو آپ اس رات میں جائیں گے تو نیٹ دکھتا، لائٹاں لگے ہوئے دکھتے، خوشی ہوتی آپ کو، گئے پھول وول چڑھا دیے، فاتحہ پڑھ کے نکل کے آ جاتے۔ عام دنوں میں گئے تو وہی قبرستان کا حال کیا رہتا؟ پورا جنگل اندھیرا پڑا ہوا ہے۔ تو وہ لوگوں کو بھی معلوم ہے اپن بارات کے چھے، ہماری اماں بارات کو یاد آتی ہمارے کو، ہمارا باپ بارات کچھ یاد آتا، ہمارا دادا نانا نانی جو بھی ہے، بہرحال سو بارات کو بارات سال میں 1 بار، اور پھر برسی کے دن وہ بھی کرنا ہے تو کرتے، نہیں کرنا ہے تو کوئی بات نہیں، کیا ڈغلی محبت ہے بھائی۔ اب اسلام کیا بولتا ہے؟ یہ ہمارا طریقہ ہے جو ہم کہتے ہیں، بارات کو یاد کرتے جا کے۔ اسلام کیا بولتا ہے؟ اسلام بولتا زندگی آپ کی ہر ایک لمحہ، ہر ایک وقت، ہر ایک ساعت، ایک سیکنڈ بھی
آپ کے ماں باپ سے جدا نہیں رہنا، ان کی یاد سے مراد آپ اپنی زندگی کا جو بھی وقت گزارتے یہ خیال میں گزارنا کہ اگر میں نیک کام کرا تو یہ نیکی کا اجر میرے ماں باپ کو ملے گا، یہ فکر ہونا۔ اسلام یہ بولتا آپ کو، اسلام یہ بولتا کہ آپ صبح و شام جو بھی تلاوت کریں گے اس کا بھی اجر آپ کے ماں باپ کو دیتے، آپ کرو تو صحیح، قرآن پڑھو تو صحیح، نا ایک الف تو پڑھو نہیں، مگر ہم بارات کو یاد آ جاتی ہے ان کی، تو خاص طور پہ بارات کو ہی جانا یہ بھی اسلام میں نہیں۔ دعا کرنا ٹھیک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے، آپ بھی سنت ادا کر رہے ہیں، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرحومین کی قبروں پہ بار بار جاتے تھے، یہ کب پڑھتے، یہ کب سنتے، بارات کو بارات نہیں۔ تو یہ کہانی آپ اس کو ذہن میں رکھیے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو اہم تھی۔ اس کے بعد بچوں کی طرف گئے تو اہم مسئلہ ہے وہ پٹاخے وٹاخے پھوڑنے کا۔ بہرحال بارات ایک اہم رات ہے، اس پہ بہت ساری باتیں انشاءاللہ۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کی اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں کرتے، اب بعض لوگ 12 گنا ہے، بعض 7 گنا ہے، بعض 6، بعض 4، پورے سمیٹ کے اپن انشاءاللہ بارات کے دن اس پہ بات کریں گے۔ آپ حضرات ضرور تشریف لائیے، 8:30 بجے انشاءاللہ اذان، 8:45 کو جماعت، پھر 9 بجے سے کوشش کریں گے انشاءاللہ بیان شروع ہو جانا۔ اب شب بارات ہونے کی وجہ سے سورہ یاسین کی تلاوت کا نظام رہتا مسجدوں میں، تو 9 بجے سے ہوا تو سورہ یاسین کی تلاوت رکھیں گے، 3 مرتبہ یاسین پڑھ کے دعا کے بعد پھر انشاءاللہ بیان یہاں پر شروع ہو جائے گا۔ کوشش کریے کہ بارات کو ہم عبادتوں میں گزاریں، خاص طور پہ اپنے بچوں کا ہاتھ پکڑ کر ساتھ لائیے مسجدوں میں، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یہ بارات جو ہے مقدس رات ہے، جاگنا اس کے اندر اہم نہیں ہے، عبادت کرنا اصل مسئلہ ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے سنتیں پڑھ لیں۔